معجزہ ہے قرآن کا. کچھ لوگ کھلم کھلا سامنے آ کر اعلان جنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ پردے کے پیچھے سے ان کی مدد کرتے ہیں. محمد اگر ہم نے تم کو مضبوطی سے جمایا نہ ہوتا تو ہم جانتے ہیں کہ تم بھی دل میں کچھ سوچنے لگے تھے. اللہ اکبر. بھارت کے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے اس درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ اب وہ شرک کی مدد کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہر گفتگو میں کہتا ہوں کہ عام قسم کے سیاسی حالات نہیں ہیں. یہ چھٹائی کا وقت ہے. جس کے دل میں اپنی بزنس دوستی کی ترجیح زیادہ ہوگی وہ ایمان والوں کی فہرست سے نکل کر نفاق اور کفر والوں میں جا کے کھڑا کر دیا جائے گا. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد. دعا کے لیے اور معذرت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میری طبیعت اس وقت بھی کافی خراب ہے. بولنا میرے لیے بہت مشکل ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہت ہی تھکا دینے والے سفر کے بعد آنا ہوا ہے اور بہت تھوڑی دیر ہی کے لیے آنا ہوا ہے. اس کے باوجود سخت ضرورت سمجھ کر چند جملے کہنے کی کوشش کروں گا. پھر رہے التفاتیں دل دوستاں رہے نہ رہے. جن ملکوں میں مسلمان دوسرے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں رہنے والے سمجھدار مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہمیں اپنے غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، کیا برتاؤ کرنا چاہیے. میں آج اسی سوال کا جواب مختصراً دینا چاہتا ہوں. مولانا آگے آ جائیں. مجھ سے کہا گیا آپ بیمار ہیں. میں نے سوچا کہ مقابلہ کر لیا جائے. میں زیادہ بیمار ہوں کہ آپ زیادہ بیمار؟ کچھ ڈاکٹر تو یہاں بیٹھے ہوں گے. ابھی بات صاف ہو جائے گی. جزاک اللہ. قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ میں اس سوال کا بہت صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. ویسے تو مختلف مقامات پر قرآن میں اس مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف رہنمائی فرمائی ہے، لیکن سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صاف کر دیا ہے اس مسئلے کو. آیت نمبر 8 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. جو غیر مسلم تم پر ہتھیار نہیں اٹھاتے، تم سے لڑائی نہیں کرتے، اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا
تمہارے وطنوں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز نہیں منع کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو، ان پر احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ظاہر ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ملکوں میں جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد، بڑی غالب اکثریت ایسے ہی غیر مسلم لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کوئی مذہبی تشدد اور جارحیت نہیں کرتے۔ کسی کے ساتھ نامناسب سلوک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھو، اچھے انداز سے پیش آؤ، حسن سلوک کرو۔ یعنی اس میں سب چیز داخل ہو گئی۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کے کام آؤ، ان کی خدمت کرو، ان کا دل جیتو۔ لیکن اگر دوسرے قسم کے لوگ بھی ہوں تو ان کے بارے میں بھی اللہ نے اسی آیت کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوا ومن یتولہم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ البتہ جو لوگ تم سے جنگ کریں، تم پر ہتھیار اٹھائیں، تم سے لڑائی کریں اور تم کو تمہارے علاقوں سے نکالنے کی کوشش کریں، نکال دیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ، اور دوسرے نکالنے والوں کی مدد کریں۔ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، کیا عجیب معجزہ ہے قرآن کا۔ کچھ لوگ کھلم کھلا سامنے آ کر اعلان جنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ پردے کے پیچھے سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کردار صرف آج ہی نہیں ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت پہلے سے ہے، اور ایسے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سختی سے منع کرتا ہے کہ تم ان کی مدد کرو یا ان سے دوستی کرو۔ تولوہم، عربی زبان میں تولی اور ولایت کے دو مطلب ہوتے ہیں، دوستی کرنا اور مدد کرنا۔ کسی قیمت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے کہ ایسے ظالم، نفرت کے سوداگر، جبر و تشدد کرنے والے، ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ تم ان کی سے دوستی کرو یا ان کی مددگار بنو، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ بلکہ اس آیت کے آخر میں تو یہ تک اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی مدد کرو گے یا جو بھی ان کی مدد کرے گا یا جو بھی ان کا دوست بنے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اصلی ظلم کرنے والے وہی لوگ ہوں گے۔ جب کبھی کسی ملک میں مشرکانہ اور جارحانہ ایگریسو قسم کی جاہلیت والے لوگ، ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو طاقت کا نشہ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ ہوتا ہے، تو وہ مجبور کرنے لگتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں اسلام و توحید والوں پر
کہ کسی طرح توحید والوں کو بھی وہ اپنے جیسے مشرک بناتے. طرح طرح کی پریشر ٹیکٹک ہوتے, طرح طرح سے دباؤ کے حربے ہوتے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس دباؤ کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی ضروری رہنمائی ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو, اور قرآن کے سمجھنے والے طالب علموں کا یہ فرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں تک قرآن کی رہنمائیوں کو وقت کے تقاضے کے مطابق پہنچاتے رہیں. اسی ضرورت کے احساس کے تحت میں آج حاضر ہوا ہوں. یہ دباؤ جو آج ڈالا جا رہا ہے, پوری طرح دباؤ بڑھ رہا ہے اور ابھی اور بڑھے گا. فلاں کام کے لیے چندہ دو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے, جان لے لیں گے, فساد کر دیں گے, ادھم مچا دیں گے. اس وقت کا یہ نعرہ ہے. میرا فرض ہے کہ میں بہت صاف لفظوں میں پورے ملک کے مسلمانوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں کہ اس دباؤ کا مقابلہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے. اور سننے والوں اور سننے والیوں کا فرض ہے, یا پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کا فرض ہے کہ وہ اگر وہ قرآن کی روشنی میں کوئی بات کہی جا رہی ہو تو اس پر وہ 100% عمل کرے. کوئی بہانے بازی نہ کریں. بہانے میرے ساتھ چل سکتے ہیں, اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ دباؤ جو آج ہم پر پڑ رہا ہے, یہ دباؤ ہر زمانے میں پڑا ہے اہل ایمان پر. اور آپ کو تو یہ جان کر شاید تعجب بھی ہوگا اور حوصلہ بھی بڑھے گا کہ یہ دباؤ سید الانبیاء رحمت دو عالم سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پڑتا تھا. سخت دباؤ پڑتا. قرآن مجید میں 15ویں پارے میں جو سورہ بنی اسرائیل ہے, اس میں ایک دباؤ کا تذکرہ کیا گیا ہے, ورنہ اور بھی جگہ قرآن میں اس دباؤ کا تذکرہ کیا ہے جو عرب کے اور مکے کے مشرکوں کی طرف سے طاقت کے نشے میں چور ہو کر وہ دباؤ ڈالا کرتے تھے رسول اللہ پر. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. محمد ہم دیکھ رہے ہیں اتنا دباؤ یہ اب تم پر ڈال رہے ہیں, اور ان کی بھرپور کوشش ہے کہ تم جو بات ہماری طرف سے کہہ رہے ہو اس کو تھوڑا بدل دو اور کچھ اور بات ہماری طرف منسوب کر کے کہہ دو. اتنا دباؤ. مجھے نہیں معلوم آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں. اس آسمان کے نیچے محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر بہادر, حوصلہ مند, استقامت والا, ہمت والا, مضبوط ترین ایمان والا کوئی اور انسان پیدا ہوا ہے؟ لیکن یہ شیطانی دباؤ ان پر بھی اتنا پڑتا تھا کہ یہ آفر ہوتا تھا کہ محمد اتنی بات ہماری تھوڑی سی مان لو وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, پھر ہم تم کو اپنا سب سے قریبی دوست بنا لیں گے. سارے جھگڑے ختم, سب سے خاص تعلق ہمارا تمہیں سے ہوگا مکے میں اور عرب میں. اور آگے جو بات اللہ نے کہی ہے اس کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے.
वलौला अन सब्बतनाक लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला। और मोहम्मद अगर हमने तुमको मजबूती से जमाया न होता तो हम जानते हैं कि तुम भी दिल दिल में कुछ सोचने लगे थे। अल्लाह अकबर, तुम भी कुछ, तुम्हारा कुछ मैलान होने लगा था, किसी गलत फहमी और बदगुमानी में आकाए दो जहां के बारे में मुब्तला मत होइएगा। सही सनद के साथ रिवायात में आता है कि हुआ ये था कि मुशरिकीन मक्का का एक आला सती वफ्द अबू जहल और उमय्या इब्न खलफ की क़यादत में अल्लाह के रसूल के पास आया था और उसने ये कहा था कि मोहम्मद, हम देखते हैं कि काबे में 360 मूर्तियां लगी हैं, मगर आप सिर्फ एक पत्थर पर हाथ फेरते हैं, हजर अस्वद, सिर्फ उसको चूमते हैं, बाकी जो चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां हैं वो भी तो पत्थर की हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इन देवी देवताओं की मूर्तियों पर भी आप हाथ फेर दें, इतना कर दें आप बस। और आप अगर इतना कर देंगे तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम खुद इस्लाम कबूल कर लेंगे। अब सोचिए, रिवायत के अल्फाज में है वकान युहिब्बु इस्लामहुम फरक्कलहुम। हुजूर के दिल में ख्याल आया एक बार ये इस कलमा पढ़ लेंगे, इस्लाम ले आएंगे, फिर तो ये सब मूर्ति पूजा खुद ही छोड़ देंगे। तो एक बार मैं अगर इनकी बात मान लूँ और इन पत्थरों पर भी हाथ फेर दूँ, उसके बाद ये कलमा पढ़ लेंगे और अल्लाह तो मेरे दिल का हाल और मेरी नीयत जानता है, अल्लाह मुझे माफ़ भी कर देगा, इनकी हिदायत भी मिल जाएगी, मसला ही हल हो जाएगा। सिर्फ इतना सोचा था अल्लाह के रसूल ने। कोई सियासी फ़ायदा मिल जाएगा ये नहीं सोचा था, कुछ पैसे मिल जाएंगे ये नहीं सोचा था, कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सीट मिल जाएगी ये नहीं सोचा था। सोचा था कि इनको हिदायत मिल जाएगी, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। एक बार मैं हाथ फेर दूं और अल्लाह जानता है कि मेरा हाथ फेरने का मकसद क्या है, इतना कर दूं तो क्या है। खाली दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने फरमाया वइज़ल लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात। मोहम्मद, अगर तुम एक बार हाथ फेर देते तो दुनिया में भी तुमको दूसरों के मुकाबले में हम दुगनी सज़ा देते और आखिरत में मरने के बाद भी हम दूसरों के मुकाबले में दुगनी सज़ा देते। किससे खिताब किया जा रहा है? सय्यदुर रसूल इमामुल अंबिया। और अल्लाह ताला कह रहे मोहम्मद, नरम पड़ना इन मुशरिकों के मुकाबले में, इस मुशरिकाना दबाव को कबूल करना, चाहे जितनी अच्छी नियत हो, किसी कीमत पर हम माफ़ नहीं करेंगे। किसी और को क्या माफ़ करके जिक्र ही किया, मोहम्मद जो तुम हमारे चहेते हो, दुलारे हो, लाडले हो, मगर तुमको भी हम ऐसी सज़ा देंगे कि दुनिया में और न किसी और को दी होगी न आखिरत में किसी और को दी होगी। सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। और फिर तुम पुकारते रह जाओगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा हमारे मुकाबले में। अल्लाह अकबर। क्या वाज़ेह पैगाम नहीं मिल गया हम सबको इस वक्त के दबाव के मुकाबले में? लोग हम जैसों से पूछते हैं, हज़रत हमारे ताल्लुकात हैं, बिज़नेस के ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, अब वो आ रहे हैं मंदिर के लिए चंदा मांगने, तो क्या करें, कुछ दे दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भारत के मुसलमानों का ईमान कमज़ोर होते होते इस दर्जे पे पहुंच गया है कि अब वो शिर्क की मदद के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने बिजनेस के फायदे के लिए। एक और आयत पेश करना चाहता हूँ, वला तरकनू, सूरह हूद की आयत है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। इन जालिमों की तरफ जरा भी झुकाव मत इख्तियार करना, वरना तुमको भी जहन्नम में जला देंगे। ये सहाबा से कहा जा रहा है, ये ईमान वालों से कहा जा रहा है, उस जमाने के ईमान वालों से। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया।
اور اللہ کے عذاب پر سے بچانے والا تمہارا کوئی ہوگا نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون. یہی وہ بات ہے جس کو کہنے کے لیے، چونکہ اتفاق سے آج میں آ گیا سفر سے، جمعے کا دن تھا، تو یہ موقع ملا تو میں نے چاہا کہ یہ بات آپ تک پہنچاؤں، اور آپ خدا کرے اس کو لاکھوں لوگوں تک پہنچائیں اور اب مضبوطی سے جمیں. یہ میں ہر گفتگو میں کہتا ہوں، یہ عام قسم کے سیاسی حالات نہیں ہیں، یہ چھٹائی کا وقت ہے. جس کے دل میں اپنی بزنس دوستی کی ترجیح زیادہ ہوگی، وہ ایمان والوں کی فہرست سے نکل کر نفاق اور کفر والوں میں جا کے کھڑا کر دیا جائے گا. چاہے وہ 50 سال سے نماز پڑھتا تھا، لیکن اگر اس نے اس دباؤ کو قبول کر لیا تو پھر بس خیریت نہیں. اللہ تعالیٰ میں مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے. یہ بھی یاد رکھیے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو کوئی دباؤ وباؤ نہیں ڈالتے، اچھے لوگ ہیں، اچھے انسان ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، وہ قطعاً دشمن نہیں. ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیجیے، دل جیت لیجیے ان کا. لیکن جب مسئلہ آ جائے دباؤ کا، جب مسئلہ آ جائے دھمکیوں کا، جب مسئلہ آ جائے ایمان کے چھین لینے کا. مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، ہمارے مشرقی یو پی کے ایک بڑے عالم نے، کہ مولانا اس بار وقت لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، تو میں نے بہت تفصیلی مضمون اس سلسلے میں مارچ کے الفرقان میں لکھا ہے. بہت طویل مضمون ہے جس میں 20 دلیلوں کے ساتھ ان کو جواب دیا ہے. الفرقان میں اس کو چھاپ دیا ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کسی قسم کے دباؤ کو قبول کر کے شرک کی مدد کرنا، کسی بت کدے کی تعمیر میں مدد کرنا. اللہ تعالیٰ، میں اس لیے اسی کا ذکر کیا ہے کہ تفصیلی بات جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ اس میں پڑھیں. میں جہاں موقع مل رہا ہے میں اس وقت یہ بات عرض کر رہا ہوں، لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. دلوں تک اتارنا اور دلوں میں ہمت دینا، استقامت دینا، حوصلہ دینا، توفیق دینا، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے، ہمیں ثابت قدم رکھے. یہ بھی یقین رکھیے کہ کوئی بال نہیں بیکا کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. ہم کس اللہ پر ایمان لائیں؟ گونگا بہرا ہے ہمارا رب، بے بس ہے، اس کی طاقت کمزور ہے، RSS کی طاقت زیادہ ہے. وہ بیچارہ اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں پاتا. انا للہ و انا الیہ. اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا تقاضا نہ ہو تو کوئی کچھ کر ہی نہ سکے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے تحت شیطان اور اس کے چیلوں چپاٹوں کو موقع دیتا ہے ہمیشہ، کیونکہ اب وہ اگر موقع نہ دے تو ہمارے ایمان کا امتحان کیسے ہو؟ کیسے پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کا کلمہ خالی زبان پر ہے اور کس کا کلمہ دل کے اندر اتر چکا ہے؟ یہ امتحان لازمی ہے. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر یہ امتحان تب آتا ہے جب سچائی کی، حق کی اور انصاف کی فتح کا وقت قریب ہوتا ہے. تب یہ امتحان ہوتا ہے بڑے پیمانے پر، اور اس میں جتنے لوگ ایمان پر جمے ہوئے اللہ کو نظر آ جاتے ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور جتنے ڈھلمل والے، منافق والے، کمزور ایمان والے اور دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دینے کے لیے تیار رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتے ہیں. اور اصلی اور خالص ایمان والوں کے ذریعے سے پھر حق کی مضبوط فتح ہوتی ہے، جس کا وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے. تھوڑا وقت امتحان کا ہے اور وہ تھوڑا بڑھے گا.
ہم کمزور ہیں. ہماری دعا اللہ سے یہ ہے کہ ہمارے امتحان ہی نہ لیجیے, ہمیں ہمارے ہم عیبوں کو چھپا لیجیے, اور اگر امتحان ہماری قسمت میں ہے تو اللہ آپ مدد فرمائیں گے تو ہم بچ پائیں گے, آپ نے مدد نہ کی تو ہمیں اپنے ایمان پر بھروسہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.